بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ دو الگ چیزیں ہیں. جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر وہ سائفر جو آیا وہ فارن آفس سے آیا، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ سائفر غائب کر دیا گیا، جو اس کے اوپر ریکارڈ تھا، جو کاروائی ہوئی اس کو غائب کر دیا گیا، وہ پی ایم آفس میں کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں جب آیا اور اس کی جو کاپی ادھر آئی وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتی. تو وہاں سے جو کاروائی نہیں، اگر آپ کی بات مان لی جائے سر تو پھر اس وقت بھی تو یہ پتا چل جانا چاہیے تھا حکومت کو کہ یہ وزیراعظم ہاؤس والی کاپی غائب ہے، اور اسی لیے یہ فورن آفس سے کاپی منگوانی پڑی تھی. آج تو اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ جی ہمیں پتا آج چلا ہے کیونکہ یہ تو سیکریٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہاں پر پڑا ہوا ہے. تو پھر تو آپ کو اسی دن 22 تاریخ کو پتا چل جانا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں اب تو یہ تحقیق تو اب اس پہ شروع ہوئی کہ یہ جب پتا چلا کہ یہ سائفر پی ایم آفس میں بھی منگوایا گیا، اور یہ جب آڈیو لیکس آئیں تو اس کے اوپر پراپر جو ہے وہ کاروائی شروع ہوئی. اس وقت جب نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ تھا تو وہ تو ڈائریکٹ فارن آفس سے آ گیا، لیکن جب یہ ساری تحقیق ہوئی تو پتا لگا یہ تو پی ایم آفس میں بھی آیا، پراپر طریقے سے آیا، اس کے اندر اس کی کاروائی بھی ہوئی، اس کے اوپر انہوں نے پوری پلاننگ کی، سازش گھڑی کہ اس کو ہم نے مس یوز کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا کیسے. ہم نے عوام کو جو ہے وہ بتانا نہیں ہے کہ یہ لیٹر ہے، یہ ٹرانسکرپٹ ہے، یہ لیٹر نہیں ہے. اور پوری جو گمراہی کا جو عوام کو بیوقوف بنانے کی جو انہوں نے پوری پلاننگ رتی، وہ پورا جو معاملہ ہے وہ پھر تحقیق کی گئی کہ پی ایم آفس میں اس کا کیا ریکارڈ ہے. تو پتا چلا وہ پی ایم آفس میں انٹر تو ہوا، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گیا اس کی کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی اس کا وہ جو ہے نہ وہ وہاں موجود ہے نہ کسی فائل کے اندر موجود ہے. تو یہ چیز ہے، یہ چیز سامنے ابھی ریسنٹلی آئی، تب نہیں آئی جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر وہ ڈائریکٹلی فارن آفس سے منگوا لیا ہوگا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس میں بڑا فرق ہے. جب آپ یہ 22 تاریخ کو میٹنگ کر رہے تھے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی ہے، تو پرائم منسٹر ہاؤس کے ڈاکومنٹس موجود نہیں ہیں اور آپ کو فارن آفس سے ڈاکومنٹ منگوانے پڑ رہے ہیں. تو یہ معاملہ تو تبھی سامنے آ جانا چاہیے تھا اگر عمران خان ساتھ لے کر چلے گئے تھے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہمیں حکومت ملی تو حکومت کی پوری توجہ اکانومی کے اوپر تھی، اور جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اوپر وہ جب وہ بیٹھی، مجھے نہیں پتا وہ پی ایم آفس میں بیٹھی یا کہیں اور بیٹھی، مجھے اس کی لوکیشن کا نہیں پتا، لیکن وہ فارن آفس نے وہاں جو ہے وہ اپنا سائفر کو، وہ ان کے ریپریزنٹیٹیوز آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کیا. یہ جب آڈیو لیکس آئی تو یہ سازش جو بے نقاب ہوئی، جو پاکستانی قوم کو جس میں بیوقوف بنایا گیا، یا پاکستان کی فارن پالیسی کو حملہ آور ہوئے یہ لوگ، اور نیشنل انٹرسٹ کے اوپر یہ حاوی ہوئے. دیکھیں جوڈیشری نے تو اس کو بلایا، 5 ممبر سپریم کورٹ کے بینچ نے نیشنل سیکیورٹی کے کمیٹی کے منٹس ان کو سٹڈی کیا اور اس کو رد کر دیا. جس بیسس پہ انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کی اس کو مفروضہ مانتے ہوئے سپریم کورٹ کے 5 ججز نے 5-0 کے تحت رد کر دیا ان کی بات کو. اور نہیں سر، اس میں کانٹینٹ ڈسکس نہیں ہوا تھا اس لیٹر کا، نہ لیٹر منگوایا گیا تھا اس وقت. اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے وکلا کہتے رہے بار بار کہ جی آپ اس کی تحقیقات تو کر لیں. اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی فائنڈنگز، اس کے منٹ سٹڈی کیے گئے، ان کو بلایا گیا، ان کے منٹ ضرور سنے گئے. اور دوسری چیز دیکھیں، اب یہ تو بچکانہ باتیں، یہ سمجھتے ہیں عوام کی عقل و دانش نہیں ہے. یہ آڈیو کے اندر کلیئر ہو گیا کہ کھیلنا ہے. ہم نے سازش تو انہوں نے کی، اور یہ کہتے ہیں جی باہر سے کسی کے آقا کے مطابق چل کریں، کوئی خدا کا خوف کریں. اب تو بے نقاب ہو گئے، اب کون سی رٹ لگا رہے ہیں. انہوں نے اس ملکی مفاد کو پامال کرتے ہوئے ایک سازشی پلان بنایا، نو کانفیڈنس موشن کی، اور پھر یہ آئین شکن ڈکلیئر ہوئے. پھر انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ آپ یہ جو ہے وہ تب لکھا جب سب سے زیادہ ضرورت تھی. معیشت کو اٹیک کیا. یہ ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے. انہوں نے یہاں فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہاں تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں. یہ اس کو بڑا لائٹلی لے رہے ہیں. یہ معاملہ بڑا سیریس ہے. ان کی اوتھ کی وائلیشن ہے. اس میں پاکستان کے جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر حملہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں 2-3 چیزیں ابھی تک ڈسکس ہوئی ہیں. رانا صاحب ریلیشن شپس ہیں اس جی پہ صحیح ہے. دیکھیں سب سے پہلے میں کوآرڈینیٹر ہوں یا ایڈوائزر ہوں کامرس اور انڈسٹری کے لیے. میرے پاس 200 ریکویسٹ ہیں
کہ انڈیا سے جو ہے آپ کھلوا دیں اپنا یہ کاٹن کھول دیں, آپ جو ہے وہ ہماری یہ ایل سیز پھنسی ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ کروائیں. ریکویسٹ آتی ہیں 200 قسم کی مختلف ایسوسیشنز انڈسٹری سے ریکویسٹ ہے, ہم یہ امپورٹ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, ہمیں یہاں ریلیف دیں, یہاں ریبیٹ دیں. یہ بڑی عام کاروباری پہ جاتی ہے اگر ہم لوگ نہیں تو دیکھیں ہر قسم کی ریکویسٹ آتی ہے وزیر اعظم کے پاس, منسٹرز کے پاس کہ آپ ان چیزوں کو مینج کریں, اور پھر ان کو کچھ چیزوں پہ انکار کر دیا جاتا ہے. جہاں قانون اجازت دیتا ہے, جہاں فیسیلیٹیشن کی جا سکتی ہے وہاں فیسیلیٹیشن کر لی جاتی ہے. اس میں کون سا یہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنا میں سمجھتا ہوں بڑی بچکانہ بات ہے. ان کا جو امپورٹ, اور بالکل ان کا جو پوائنٹ ہے کہ انہوں نے 60% مشینری پہلے امپورٹ کر دی اور جو بقیہ رہ گئی تھی وہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ ان کی پوری انویسٹمنٹ ڈیڈ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے ریکویسٹ جو کی وہ ریجیکٹ ہوگی. ریکویسٹ کرنا جو ہے وہ فریاد کوئی کسی سے بھی کر سکتا ہے, چاہے وہ اگر مریم کے داماد کا معاملہ ہے تو وہ کس سے ریکویسٹ کریں گے, حکومت سے ہی کریں گے نا, چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا پی ایم ایل این کی حکومت ہو, کہیں پھنسے ہوئے. تو اس کا آئی تھنک یہ بہت ہی ایک اس کے اوپر پروپیگنڈا آپ ضرور کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر سے نکلے گا کچھ نہیں. دوسرا آپ نے ہیلتھ کارڈ پہ کہا, تو ہیلتھ کارڈ تو شروع ہم نے کیا تھا اور اس میں مریم بی بی کا جو کلیم ہے وہ سچ ہے کہ وہ ہم نے تو ڈبل کر دیا ہیلتھ کارڈ کو پنجاب کے اندر. کدھر بند ہوا؟ کہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہیلتھ کارڈ بند ہوا یا اس کے جو بجٹ ہے اس کو کم کیا گیا, اس کو تو بڑھایا گیا. تو یہ بھی جو اعمال ہیں, جو ایکشن ہے, اس سے جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. آڈیو جعلی ہے کیا ثابت؟ مریم صاحبہ کی آواز نہیں ہے, یہ بھی تو ممکن ہے کہ پہلے اسی پر غور ہوا لیکن بعد میں فیصلہ کیا ہوگا کہ نہیں یہ ہیلتھ کارڈ ختم کرنا غلط بات ہے. اب آ جائے نا, اب آ جائے کہ سچا کیا ثابت ہوا. سچا یہ ثابت ہوا کہ کھیلا گیا. سچا یہ ثابت ہوا کہ منٹس جو ہیں اور انالیسس اپنی مرضی سے کیا گیا. سچا یہ ثابت ہوا کہ ایک جعلی بیانیہ دیا گیا جس سے عوام کو گمراہ کیا گیا. اور یہ پوری آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستانی عوام کو مس یوز کرتے ہوئے آپ نے نو کانفیڈنس کے اندر آئین شکنی کی. پھر آپ جو باتیں کرتے ہیں, مذہبی کارڈ دیتے ہیں کہ آخرت میں پوچھا جائے گا, تو یہ سازش ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ کانٹینٹ جو نکلا بالکل صحیح, یہ سازش ہے. اور یہ سازش ہی نہیں, مریم صاحبہ نے کہا کہ جو عمران خان نے کیا ہے سائفر کے معاملے پر, یہ سازش ہی نہیں ہے بلکہ یہ ٹیمپرنگ بھی ہے.